کوئی جڑی بوٹی ہے جس نے کشمیر پہ اٹیک کر دی ہے، کچھ اس بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے؟ جی، پارتھینیم ہے جس کو ہم اردو میں گاجر بوٹی کہتے ہیں، اور اس نے گزشتہ 6-7-8 برسوں میں ہمارے سامنے ہی اس نے آزاد کشمیر کے پہلے سڑکوں کے ارد گرد اس نے اپنا ڈیرا جمایا، پھر اس کے بعد پاسچر لینڈز کی طرف گئی ہے، اور اب تیسرے سٹیپ پہ آ گئی ہے جو وہ کھیتوں میں چلی آ رہی ہے۔ تو یہ پارتھینیم بیسیکلی افریقہ سے، لیٹن امریکہ سے، یہ اور بھارت سے ہوتی ہوئی ہمارے جو ناردن پنجاب کے ڈسٹرکٹس ہیں، گجرانوالا، گجر خان سے ہوتی ہوئی یہ جیلم سے میرپور سے کوٹلی، اور اب پونچھ اور سنوتی کی طرف بڑھ گئی ہے، بلکہ باغ میں بھی چلی گئی۔ تو آپ کو نظر آتی ہوگی سفید پھولوں والی یہ بوٹی روڈ کنارے، یہ اتنی خطرناک بوٹی ہے کہ اس کے ایک پیڑ کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ تک سیڈ لگ جاتے ہیں ایک پیڑ کے ساتھ۔ اس کا کوئی گروئنگ سیزن نہیں ہے، اس کو جو ہی مائسچر ملے گا یہ گرو کر لے گی، سردیاں، گرمیاں، بہار، خزاں، اس کا کوئی ٹمپریچر کوئی اس کا وہ نہیں، اس کو جب مائسچر ملے گا یہ گرو کرے گی۔ دوسرا یہ آئی اس لیے ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کنٹینٹ ہمارا انکریز ہوا ہے، جس سے جنگلات ہمارے کم ہوئے ہیں، ویجیٹیشن پیٹرن کم ہوا ہے، اور پلس ہم جو یہ پلاسٹک بیگز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہماری زمین کے اندر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سیکنڈلی جب کاربن ڈائی آکسائڈ کنٹینٹ اوپر ہوا ہے تو اس کو سوٹ کیا تھوڑے سے کولڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کنٹینٹ نے۔ اس بوٹی نے کیا ہمارے یہ جو کھرموں روپے کے یہ جو قدرتی وسائل ہیں، جو میڈیسنل پلانٹس ہیں، ان کو بھی انویٹ کر کے ختم کیے؟ جی، اس کا سب سے خطرناک چیزیں 1 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ یہ زیر زمین ایک ایسا ہارمون چھوڑ دی ہے جو باقی پلانٹس کو گرو کرنے سے روک دیتا ہے، اور یہ 10 سال تک اس کا جو بیج ہے وہ وائبل رہتا ہے۔ 10 سال تک یہ خاموشی سے بیٹھا رہے گا، جو ہی اس کو پراپر مائسچر ملے گا، ملیں گے اس کو آپٹیمم کنڈیشنز، تو یہ گرو کر کے اوپر آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ اس کے سیڈ کو جلا دیں گے یہ پھر بھی ضائع نہیں ہوتا، یہ زمین کے اندر رہتا ہے۔ پھر یہ پھلدار پیڑوں کے اندر جو پالینیشن کا پروسیس ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ دوسرا یہ جو جانور اس کو کھا رہے ہیں یہ ملک سسٹم کے اندر آ رہا ہے اور ملک کنٹامنیٹڈ ہے، انسانوں میں خوفناک الرجی کاز کر رہا ہے، ایزما کاز کر رہا ہے یہ پیڑ جو ہے، اس کے علاوہ چیسٹ کے انفیکشنز کاز کر رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا امیون سسٹم جو ہے آج کل بہت زیادہ لوگوں کو الرجی کے شکایات آتی ہیں، وہ اس بوٹی کی وجہ سے ہیں۔ اب پروگرام کا آخری سوال، یہ اتنی خوفناک چیز ہمارے علاقے پہ اٹیک کر چکی ہے، حل کیا ہے؟ اس وقت گورنمنٹ کے ادارے بھی بات آپ کی سن رہے ہیں، دیگر لوگ بھی اس وقت سن رہے ہیں، پبلک کیا کرے، حکومت کیا کرے؟ اس کا یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ الرجی بہت زیادہ ان کو ہوتی ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح ان کے اب لوگ اپنے جانور بیچ رہے ہیں، جن کے پاسچر لینڈز پہ جن کے جانور تھے، وہ چونکہ گراسز ختم ہو گئی، اب اگلے مرحلے میں کھیتوں میں آ گئی ہے۔ 1-2 دفعہ لوگ کوشش کریں گے اس کو کھاڑنے کی، لیکن جب اس کے بیج بہت زیادہ، چونکہ میں نے آپ کو بتایا 1 لاکھ سیڈ اس کے ساتھ لگتا ہے، وہ پھر چھوڑ دیں گے، اس کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ یہ پھیل جائے گا۔ جس طرح نائجیریا میں یا افریقن کنٹری کے اندر 97% رقبے پہ آ گئی اور وہاں قحط آ گیا، آسٹریلیا کے 80,000 مربع میل پہ یہ پھیل گئی۔ حل اس کا یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ ہمیں جب اس کے ساتھ پھول لگ جائیں تو آپ نیکڈ ہاتھوں کے ساتھ کور کیے بغیر اپنے اس کو اکھاڑے مت، کیونکہ آپ کو الرجی ہو جائے گی۔ اس کے پھول لگنے سے پہلے اس کو اگر میکینکلی اکھاڑنا بھی ہے تو پھول لگنے سے پہلے اس کو آپ اکھاڑ لیں، تو یہ بہتر طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ لیبر چاہیے۔ اس کا بہترین حل سائنٹفک یہ ہے کہ اس کو بایو کنٹرول کیا جائے۔ ایک انسیکٹ ہے جو اس کو کاٹ کے تو اس کے فلورل برڈز کو پھینک دیتا ہے، اس کے پتے کھاتا ہے، وہ انسیکٹ کی پاپولیشن یہاں پہ بڑی کم ہے۔ اس پہ ریسرچ ہو، اس پہ کوئی فنڈنگ ہو۔ ہم یونیورسٹی آف کوٹلی میں ہم نے اس پہ کام شروع کیا کہ وہ انسیکٹ کو ریئر کر کے آرٹیفیشلی اس کو فوڈ تیار کر کے ہم اس کو ملٹی پلائی کریں، اور وہ جہاں زیادہ اٹیک ہے اس کا وہاں پہ چھوڑیں، تو پھر ہی ہو سکتا ہے 1-2 سالوں کے اندر ہم آہستہ آہستہ اس کی پاپولیشن کو کنٹرول کریں۔ ادروائز اس بوٹی نے ہمارے ایکو سسٹم کو پہلے ہی برباد کر دیا ہوا ہے۔ رہی صحیح کسر آنے والے 1-2 سالوں میں اگر ہم نے اس پہ ایڈریس نہ کیا، انوائرمنٹ منسٹری نے، ایگریکلچر والوں نے، گورنمنٹ نے انیشیٹو نہ لیا، یونیورسٹیز نے انیشیٹو لیا، تو پھر یہ لوگ کہانیاں بتایا کریں گے کہ آزاد کشمیر میں یہ پیڑ بھی ہوتا تھا، کیونکہ باقیوں کو یہ ختم کر دے گی۔ بہت سیریس قسم کی یہ بات ہے۔ ناظرین، یہ جو گفتگو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے، ڈاکٹر سید اسد حسین شاہ صاحب، یونیورسٹی آف کوٹلی کے آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف سائنسز کے۔ انٹرنیشنل کانفرنس جو 24 تاریخ کو وہاں سے شروع ہوگی، 3 روزہ کانفرنس، اس میں پوری دنیا سے 300 سے زائد جو ہیں اسکالرز آئیں گے، شرکت کریں گے، آپ بھی اس میں شریک ہوں۔ لیکن یہ جو انتہائی اہم بات انہوں نے کہی ہے، ایک بوٹی یہاں پہ اٹیک کر چکی ہے جسے عام زبان میں گاجر بوٹی کہتے ہیں۔ تمام ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہے، پالیسی میکرز سے گزارش ہے کہ یونیورسٹی آف کوٹلی اور ڈاکٹر سید اسد حسین شاہ صاحب سے رابطہ کیجئے اور اس پہ برین سٹارمنگ کیجئے، کہیں کشمیر بھی افریقہ کی طرح، ایتھوپیا کی طرح بنجر اور قحط زدہ نہ ہو جائے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔ 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے۔ جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ سچ کیا ہے؟